رات کے 2 بج رہے تھے اور سارا گھر سو چکا تھا سوائے اس کے۔ وہ اپنے کمرے کے فرش پہ بیٹھی ہوئی تھی اور سامنے اس کا میک اپ، برشز اور اس کی آدھی لکھی ڈائری پڑی ہوئی تھی اور اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے آدھی لکھی ڈائری بند کی اور اپنی 2 سال پرانی تصویر دیکھنے لگی جس میں اس کا ہنستا کھلکھلاتا چہرہ اسے نظر آیا اور وہ سوچ میں ڈوب گئی کہ 2 سال پہلے یہ میری حقیقی ہنسی تھی۔ تو وہ خود سے پوچھنے لگی کہ اب اتنا جلدی کیسے بدل گیا ہے، میں کیوں اتنی بدل گئی ہوں۔ پھر اسے ایک گہرا سانس لیا اور جا کے شیشے کے سامنے بیٹھ گئی اور اپنے آئی لائنر کو اٹھا لیا اور بغیر کسی پلان کے اس نے ڈرا کرنا شروع کر دیا اور وہ ڈرا کرتی اور اس نے اپنے آنکھوں کے مختلف رنگ بھرے اور وہ پھر اس نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا۔ وہ پہلی بار پرفیکٹ نہیں لگ رہی تھی لیکن اسے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اسے احساس ہوا کہ آپ کی خوشی کے لیے آپ کو ہمیشہ لوگوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کبھی کبھی آپ کو اپنے آپ کو بھی وقت دے کے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ پھر اس نے اپنا خوبصورت سا چہرہ اپنے شیشے میں دیکھا اور اپنے چہرے کو دیکھ کے وہ خوش ہوتی ہے۔ پھر وہ اپنے اس ٹائم کو یاد بھی کرتی گئی کہ جن ٹائم میں وہ خوش رہتی تھی اور اس نے پھر خود سے تہیہ بھی کر لیا کہ آئندہ میں میری خوشیاں دوسروں کی محتاج نہیں ہوں گی، میں خوش ہوں گی چاہے کوئی خوش ہو یا نہ ہو۔ اور اپنے اندر کے بچپن کو یا بچے کو لازمی آپ کو یاد رکھنا چاہیے، یاد کرانا چاہیے، اسے باہر نکالنا چاہیے کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ ہر ٹائم پرفیکٹ ہی لگے۔ پرفیکشن ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بہت اچھا میک اپ ہو رہا ہے اور آپ کو آپ کی پیاری ڈریسز ہیں تو تبھی پرفیکٹ لگتے ہیں۔ پرفیکشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اگر آپ کا دل سکون میں ہے کچھ کر کے اور آپ نے کچھ اچیو کر لیا ہے، کچھ کر لیا ہے تو پرفیکشن ہم اسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم نے پرفیکشن کی کیوں کنڈیشنز بنا دی ہیں کہ اگر یہ ہوگا تو ہم پرفیکٹ ہوں گے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو وہ اپنا میک اپ کر رہی تھی اور اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہی تھی اور واقعی وہ سیٹسفائی ہو بھی رہی تھی کہ میں کچھ کر سکتی ہوں۔ تو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے راستے بناتے رہتے ہیں۔ اور وہ یہی سوچ کے خوش بھی ہو رہی تھی کہ چلو میں نے کچھ تو کیا، کچھ تو کیا۔